29 بچے. یہ غزہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، فلسطین نہیں ہے، یہ کوئی جنگ زدہ علاقہ نہیں ہے، یہ کابل یا قندھار نہیں ہے، یہ پاڑا چنار ہے. 29 بچے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر گئے. یہ بچوں کا خون عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں پر ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کی تیسری حکومت ہے، وہ جان نہیں چھڑا سکتے جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور اور عمران خان صاحب نے صوبے کے عوام کو یرغمال بنایا. صاحب کتاب کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو تو کیوں نہیں تم ٹک کر بیٹھ رہے، کیوں نہیں اپنے صوبے کے مسائل حل کر رہے. یہ حکمران ہے وہاں، دوگلے بہروپی ہیں یہ لوگ. خیبر پختونخوا ہاتھ سے نکل رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرکش گھوڑے کی طرح ہنہناتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائیاں کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں امداد سمرو. میرے سامنے کئی خبریں بکھری پڑی ہوئی ہیں. میری ٹیبل پر عدالتی معاملات بھی ہیں، جوڈیشل کمیشن کے رولز بھی ہیں، قومی اسمبلی میں کیا کیا ہوتا رہا وہ بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو آج جس کی سماعت ہو رہی تھی وہ بھی ہے، اور کئی اور سیاسی معاملات بھی، مذاکرات بھی، سول نافرمانی بھی. لیکن میری توجہ صرف اور صرف ایک خبر پر جا رہی ہے بار بار، اور وہ ہے 29 بچوں کی لاشیں، 29 بچوں کی میتیں جو صرف اور صرف ادویات نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے، جان سے گئے. یہ صرف بچے جان سے گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی جو لوگ تھے جن کو دوائیاں نہیں ملی اور وہ وفات پا گئے، علاج کے بغیر مر گئے، ان کے معاملات بھی ان بچوں کے ساتھ جڑے ہیں. اور یہ معاملہ کسی جنگ زدہ علاقے کا نہیں ہے، یہ معاملہ فلسطین کا نہیں ہے، یہ معاملہ غزہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ہے، عمران خان صاحب کے زیر انتظام صوبے کا ہے، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، خیبر پختونخوا اور ڈسٹرکٹ کرک پاڑا چنار، جہاں پر خبریں آ رہی ہیں کہ 29 بچے صرف اور صرف اس وجہ سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں فوت ہو گئے کیونکہ وہاں پر ادویات نہیں تھیں. اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب کی خبر، کیونکہ اس سے جڑی ہے، سول نافرمانی کی تحریک. جب عمران خان کہیں گے ہم تحریک چلائیں گے. اور ساتھ ساتھ بلدیاتی نمائندے جو خیبر پختونخوا سے اٹھ کر احتجاج کرنے اڈیالہ پہنچے ہوئے کہ ان کو جو فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے، ہسپتالوں کو دوائیاں نہیں جا رہی، شہروں کو امن نہیں مل رہا، اور بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز نہیں مل رہے. یہ ہے ٹوٹل خیبر پختونخوا. میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا، میں اس خبر پر ڈیٹیل میں آتا ہوں تو فوراً میرے ذہن میں وہ حالات و واقعات جو سندھ کے تھر مٹی کے ہسپتالوں کے بیان کیے جاتے تھے، اور جب بھی کوئی انتخابات کی صورتحال بنتی تھی تو اس طرح کی خبریں باہر آتی تھیں. اس کی کئی وجوہات تھیں، لیکن جب سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی والے یہ گلا کرتے تھے کہ جی میڈیا کو صرف اور صرف سندھ کے مسائل نظر کیوں آتے ہیں، تو میں ان کو گزارش یہ کیا کرتا تھا کہ بھائی آپ کا بھلا ہے اس میں. اگر سندھ کی ٹوٹی ہوئی سڑک میڈیا دکھائے، اگر سندھ کے اسپتالوں میں بچوں کو ادویات نہیں مل رہی میڈیا وہ دکھائے، اگر تھر میں خوراک کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں میڈیا یہ دکھائے، تو اس سے ہوگا کیا؟ حکومت پرو ایکٹیو ہوگی. وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جو اسپتالوں میں اپنا بیٹھتے نہیں ہیں، وہ چوکنا ہو جائیں گے، چوکس ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مراد علی شاہ صاحب کے اپنے شہر سہون میں لال شہباز قلندر میں خودکش حملہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، اور اس میں درجنوں جو ہے بلکہ 20 درجنوں اموات ہوئی تھی. اور اس کے بعد ایک میڈیا پر سہون میں ہسپتال نہ ہونے کا پر بحث چھڑی، اور جائز طور پر چھڑی تھی. اور آج وہاں سہون میں جو ہے وہ میڈیکل عبداللہ شاہ میڈیکل کمپلیکس ہے، وہاں پر دل کا علاج بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا ہے. مٹی کے جن بچوں کا ذکر ہوتا تھا کہ جی مٹی میں بچے اپنا خوراک کی کمی کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، ایسا ہوتا رہا، اب بھی ہوتا ہے. ظاہر تھر پارکر ہے اور وہاں پر اس طرح کا لائف، اس طرح لوگوں کی زندگی نہیں ہے، خوراک اس طرح لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتی جس طرح عام شہروں میں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں جب خبریں آئیں تو وہاں پر ہاسپٹلس بنے بھی، اور جو بچوں کا پیڈز کا جو اگر پاکستان میں کوئی بہترین شعبہ ہے تو وہاں پر ہے، جہاں پر نوزائیدہ بچے یا وہ بچے جو اپنا قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں ان کی نگہداشت کا شاندار ترین بندوبست ہے. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ سندھ میں جو ہے وہاں پر وہ شہد کی اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، مسائل ہی مسائل ہے وہاں پر بھی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مسئلہ میڈیا پر آتا ہے اس مسئلے کو
ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فوکس میں آتا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ اور میں سندھ کا ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی تیسری حکومت ہے، وہ جان نہیں چھڑا سکتے پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان یا ان کی پوری پارٹی، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے طالبان ہو یا عام کرائم ہو، وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ داری، اولین ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر صوبائی حکومت ناکام ہوتی ہے تو وفاق سے مدد طلب کرتی ہے۔ انسرجنسی ہوتی ہے تب بھی پولیس اور انٹیلیجنس کے ادارے مل کر، اور پھر اگر کہیں فوجی آپریشن ہوتا ہے، فوج کو کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پھر فوج کو طلب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے کبھی کسی دن خیبر پختونخوا کے کسی وزیر اعلیٰ کو، چاہے وہ پرویز خٹک تھے، چاہے وہ محمود خان تھے، یا چاہے وہ اب والے یہ جو اپنا بالوں کو چھنچھناتے پھر رہے ہیں، وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر تڑیاں لگاتے پھر رہے، علی بن گنڈاپور صاحب، ان کی زبان سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو دہشت گردوں کے کسی حملے پر، یا کوئی انہوں نے اپنا منصوبہ بتایا ہو کہ ہم نے دہشت گردی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ پاڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، 69 دنوں سے راستے بند، یا 70 دنوں سے۔ کل میں نے خبر دیکھی، فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایدھی کو اپیل کی کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ادویات فراہم کرے پاڑا چنار میں۔ یہاں پر وفاقی حکومت کی غفلت بھی ہے، ظاہر ہے۔ اگر علی بن گنڈاپور اور عمران خان صاحب نے صوبے کے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے ہی ووٹ سے، صوبے کے لوگوں عوام کے ووٹ سے یرغمال بنایا ہوا ہے، تو وفاق کی حکومت کم از کم پاڑا چنار کے مسئلے حل کرنے میں پہل کرے، وہاں پر ہسپتالوں میں ادویات پہنچائے۔ وفاقی حکومت کے پاس ادویات اور ہیلی کاپٹر اور ایک ضلع یا ضلعی ہیڈ کوارٹر، وہاں پر ادویات پہنچانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بڑی آفت، کوئی بڑی تباہی، کوئی بڑا زلزلہ یا کوئی بڑا سیلاب نہیں آیا ہوا۔ میں دی نیوز کی خبر کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ خبر دی نیوز سورسز سے نہیں دے رہا، یہ خبر دی نیوز کے علی افضل صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور اس خبر میں کوٹ کر رہے ہیں وہ پریس ریلیز جو ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پاڑا چنار کرم کے، انہوں نے میں اگر پہلے کرک کہہ گیا تو غلط تھا، کرم کے ڈاکٹر سید میر حسن جان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 29 بچے ادویات کی قلت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، علاج نہ ملنے کی پر جاں بحق ہو گئے ہیں، اور لوگ الگ ہیں، یعنی بڑے الگ ہیں 29 بچے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سرجیکل آلات ختم ہو گئے ہیں، وہاں پر ظاہر ہے وہ ایک اپنا 2 متحارب گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جرگہ کوئی نتیجہ نکالے بغیر جرگہ ختم ہو گیا یا اپنا مؤخر کر دیا گیا، اور وہاں کے نیرو باسری بجا رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جرگہ ناکام نہیں ہوا، جرگہ نتائج سے ثابت ہوگا، ابھی انہوں نے وقت مانگا ہے آپس میں مشاورت کے لیے۔ اچھا 10 دن پہلے 15 دن پہلے کہا گیا کہ جی سیز فائر ہو گیا ہوا ہے، تو بھائی سیز فائر جب ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت اپنا جو وہاں پر لوگوں کو جو ادویات ہیں اور دیگر چیزیں وہ فراہم کرنے کے لیے کچھ تو کرے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ کچھ ادویات جو ہیں وہ اپنا پشاور سے جو ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ ہے وہاں سے ان کو بھیجی گئی تھی، لیکن وہ ناکافی تھی، ناکافی۔ اب میں جو یہاں پر گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سامنے یہ پریس ریلیز ہے، کدھر گئی، علی بن گنڈاپور صاحب، پریس ریلیز کہہ رہا ہوں، خبر ہے، علی بن گنڈاپور کی گفتگو ہے، اور علی بن گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہو کے ضمانت لیتے ہیں۔ ابھی ان کے جو اسلام آباد کی کسی عدالت میں تو ان کے جو اپنا تھی وارنٹ تھے، اریسٹ وارنٹ، وہ برقرار رہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ان کو ضمانتیں دے دیتے ہیں، اور حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی وہاں سے۔ حیران ہوں کہ جج صاحبان یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ بار بار اسلام آباد کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کیوں حملے کرتے ہیں وہاں جا کر، وہاں کوئی عدالت از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی؟
یا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس کیوں نہیں، آئینی بینچ نوٹس کیوں نہیں لے رہی کہ 29 بچے جو ہیں، 29 بچے، یہ غزہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، فلسطین نہیں ہے، یہ کوئی جنگ زدہ علاقہ نہیں ہے، یہ کابل یا قندھار نہیں ہے، یہ پاڑا چنار ہے۔ 29 بچے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر گئے، جاں بحق ہو گئے، اور ظاہر ہے یہ بچوں کا خون عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور کے ہاتھوں پر ہے، ان کے دامن پر لگائیے۔ یہ بچے اپنی موت نہیں مرے، ان کو مارا گیا، ان کا قتل ہوا ہے، اور قتل کیا وہاں کی حکومت نے جو دوائیاں نہیں پہنچا پا رہی۔ اور گنڈاپور صاحب عدالت میں تھے، پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ وہاں پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے، ضمانتیں ان کو جناب 16 جنوری تک ان کی تمام مقدمات میں حفاظتی ضمانت، مطلب لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لے جاؤ آ کر ضمانتیں۔ حساب کتاب کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم صوبے کے سربراہ ہو، حکومت کے وزیر اعلیٰ ہو، تم کیوں نہیں تم ٹک کر بیٹھ رہے، کیوں نہیں اپنے صوبے کے مسائل حل کر رہے؟ تو گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے عمران خان صاحب نے جب کہا میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دوں گا، تو بھائی جس دن تم نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنی اس دن تم وزیر اعلیٰ نہیں رہو گے، کیونکہ آئین کے اگینسٹ تم نہیں جا سکتے، آئین سے بغاوت تم نہیں کر سکتے۔ یہ عالم ہے۔ میں سن رہا تھا ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے کل عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ مختلف ٹی وی چینلز پر تھے، اور میں کوٹ کر رہا ہوں دنیا ٹی وی پر مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ان کی گفتگو، اس میں فوکس تھا، فواد چودھری صاحب سے پوچھا گیا کس ایشوز پر آپ کی بات ہوئی، تو پاڑا چنار کا ذکر ہی نہیں ہے، صوبے میں امن و امان کا ذکر ہی نہیں ہے، صوبے میں دہشت گردی، صوبے کی گورننس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی عمران خان صاحب کی گفتگو، چاہے وہ ٹویٹر پر عمران خان کے پیغام کی شکل میں آتی ہو، کوئی آتا ہو پیغام، یا پھر صحافیوں کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ گفتگو کے نام پر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر لگائی جاتی ہو، آپ نے صوبے میں امن و امان کا یا پاڑا چنار کا کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا عمران خان صاحب کی زبان سے۔ یہ حکمران ہے وہاں کے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں پہلے بھی کہتا تھا جب پرویز خٹک صاحب کا زمانہ تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب اگر پنجاب میں تقریریں کرتے تھے کہ جی میں نے KPK کو بدل کے رکھ دیا، ہمارے کچھ دوست کہتے تھے کہ جی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے وہاں کے لوگوں کی عزت نفس بحال کی ہے۔ جو پولیس ریفارمز ہوتی صاحب کے دور میں، ANP اور پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 2013 تک ہوئے تھے، وہ مٹیریلائز 2013 کے بعد ہوئے، US ایڈ کے ساتھ ہوئے تھے، اور ریکارڈ پر چیزیں ہیں، ان کو بیچتے پھر ہمارے دوست یہاں پر کہ جی وہ تو عمران خان کی حکومت نے عزت نفس لوگوں کی بحال کی ہے، اور تیزی کے ساتھ صوبہ جس میں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے تھے، وہ دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں کوئی کہہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں کل تقریر سن رہا تھا کسی کی قومی اسمبلی میں، خاص طور پر وہ جو جنوبی KPK کا ذکر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا ذکر ہے، PTI کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اب وہ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ تو عمران خان کے بیانات دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صوبے میں کیا چل رہا ہے وہاں۔ انہوں نے ایک دن بھی نہیں پوچھا علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ بھائی امن و امان کیوں نہیں ہو رہا۔ چلیں، دہشت گردی اپنی جگہ، وہ اس کو وفاقی حکومت، فوج ان کے خلاف وہاں پر اور ایجنسیز ایکشن لے رہی ہیں اور چل رہا ہے معاملہ، وہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو کہ صوبائی پولیس ان کا مقابلہ کرے۔ لیکن یہ جو فرقہ وارانہ فسادات پھیلے ہوئے ہیں، ان کو تو صوبائی حکومت ہینڈل کر سکتی تھی، ٹیکل کر سکتی تھی، کیا کیا اس کے لیے؟ بیانات اور کوئی سنجیدہ اقدام نہیں، یعنی ہسپتالوں میں دوائیاں تک نہیں پہنچا پا رہی صوبائی حکومت، اور سارے ریسکیو 112 جو ہے وہ لے کر آتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب اور آ کر اسلام آباد پر چڑھائیاں کرتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کہ جی اپنا بلدیاتی نظام بنیاد، دوگلے بہروپی ہیں یہ لوگ۔ 2018 میں جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو پنجاب میں جو 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، وہ جو ادارے بنے تھے وہ عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی توڑ دیے، بلدیاتی نظام توڑ دیا، اور پھر اپنے پورے دور میں عمران خان نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے، اور آج بھی پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر بلدیاتی ادارے نہیں ہیں۔ سندھ میں ہے، ایک انتخابات کے بعد دوسرے انتخابات ہوئے کچھ وقفے کے بعد،
بلوچستان جیسے صوبے میں ہیں بلدیاتی ادارے، KPK میں انتخابات ہوئے لیکن ان اداروں کو مفلوج بنا کر رکھ دیا گیا، مفلوج، فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ نعرہ کیا تھا کہ جی بلدیاتی اداروں کے بغیر تو جمہوریت مکمل نہیں ہوتی، اور ہم تو بلدیاتی اداروں سے آغاز کریں گے۔ اور پھر اپنے دور میں نہ دوبارہ KPK میں انتخابات ہونے دیے عمران خان صاحب نے، بالکل آخر میں جاتے ہوئے، یہ جو پچھلا دور تھا، جاتے ہوئے انتخابات کرائے جب PDM بنا اور تحریک چل رہی تھی، نظر آ گیا تھا کہ یار اب یہ تو حکومت نہیں رہنی، تو اس لیے پھر پہلے تو بلدیاتی اداروں کے ذریعے صوبے کو تو کنٹرول کر لو۔ پہلے فیز میں جو انتخابات ہوئے پٹ گئے تھی PTI، پھر عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر وہاں جا کر بلدیاتی الیکشن کی کیمپین کی۔ تو چلیں جیسے تیسے کر کے آپ نے بلدیاتی نظام دیا، وہاں پر سپریم کورٹ کے آرڈر پر دیا، الیکشن کمیشن کے زور پر دیا، جس طرح بھی وہاں کسی بھی، چاہے پشاور میونسپل کارپوریشن ہو یا سوات ہو، کوئی بھی میونسپل کارپوریشن، کہیں بھی جو ہے وہ اختیارات نہیں دیے جا رہے، اور باتیں ہوتی تھی کہ جی بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہاں کے، وہ احتجاج کرتے ہوئے، مظاہرے کرتے ہوئے وہ پہنچے ہیں اپنا آ کر اڈیالہ، اور وہاں پر دھاگل کے مقام پر اڈیالہ روڈ پر انہوں نے احتجاج کیا ہے، علی امین گنڈاپور کے خلاف نعرے لگائے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے ہمارے فنڈز روکے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں بچے مر رہے ہیں، 3 سال سے بلدیاتی اداروں کے فنڈز نہیں ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، سرکش گھوڑے کی طرح ہنہناتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائیاں کر رہے ہیں، اور عمران خان بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو انہوں نے کہا 2022 میں صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ پاس کرایا، اور ترمیمی ایکٹ کے ذریعے منتخب نمائندوں کے اختیارات ختم کر دیے تھے، خود الیکشن کروائے، خود جن قوانین کے تحت انتخابات کروائے ان قوانین کو رون ڈالا، ترمیم کر کے اختیارات لے لیے اپنا صوبوں کے جو ہے وہ بلدیاتی اداروں سے۔ اب آپ سوچیں نا کہ ہسپتال میں دوائیاں پشاور آپ چلے جائیں، چاہے آپ لیڈی ریڈنگ ہسپتال چلے جائیں، کتنے بھی بڑے سے بڑے ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پر اگر آپ کو فیسلٹیز مل جائیں جو لاہور کے کسی اسپتال میں، جو کراچی کے کسی اسپتال میں، جو راولپنڈی کے کسی اسپتال میں، تو پھر آ کر بات کیجئے گا۔ صوبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے دہشت گردوں کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے، اور پھر باتیں کرتے ہیں پنجاب میں آ کر یا کراچی میں جا کر یا کہیں اور جا کر۔ یہ عالم ہے۔ لوگ خود سمجھدار ہیں، دیکھ لیں کہ ایک ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو رپورٹ ہو رہا ہے، جس کے MS خود چیخ اٹھے ہیں۔ MS ایک سرکاری افسر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بہت جب پانی سر سے گزر جائے نا تب جا کر کوئی ایسی چیخ و پکار ہوتی ہے، ورنہ اس طرح کبھی بھی کوئی چیخ و پکار نہیں کرتا۔ MS کہہ رہے ہیں کہ جی دوائیاں جو بھیجی گئی تھی وہ کم پڑ گئی ہیں، راستے بند ہیں 69 دنوں سے، اور بچے مر رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں، اور نہرو بانسری بجا رہا ہے۔ نہرو کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان جو ہے وہ دوبارہ حکم دیں گے تو ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، اور عمران خان صاحب ملاقاتیں کر کے اور وہاں پر کوئی اور ایجنڈا لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی کم از کم علی امین گنڈاپور کو اور صوبائی حکومت کو معاف کر دو کہ آپ جا کر اپنا کام کرو، اور باقی جو آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے ان کو کہیں کہ جو بھی آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا جو بھی آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے، وہ تعمیری ایجنڈا ہے، تخریبی ایجنڈا، اس پر ان کو لگائیں، کم از کم صوبائی حکومت کو تو کام کرنے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔